الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک بڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر خدمت ہوئی اور جنت کے دعا کے سلسلے میں اس بڑھیا عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرے لیے جنت کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ وہ یہ سن کر روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو لوگوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر اس سے بتاؤ کہ بڑھاپے کی حالت میں کوئی عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ یعنی جنت کے اندر جب داخلہ ہوگا، دنیا کے اندر چاہے کوئی ضعیف العمر کے اندر انتہائی بوڑھی پھونس ہو کر مری تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں چیڑ تھی، بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، لیکن جب جنت کے اندر ان خواتین کا داخلہ ہوگا تو وہ بالکل باکرہ کر دی جائیں گی، کنواری کر دی جائیں گی، نئے سرے سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے گا۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کی ضیافت ہے، یہ دائیں ہاتھ والوں کی میزبانی ہے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ان نعمتوں کا انبار ہے جو جنت کے اندر ان کے لیے وہاں میسر ہوگا، ان کے لیے وہاں دستیاب ہوگا۔ آج ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہمیں دستیاب ہیں، جتنی بھی آسائشیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دھڑکا ہر وقت ہمیں لگا رہتا ہے۔ کس بات کا؟ موت کا۔ موت کی ایک ننگی تلوار ہر وقت ہمارے سروں کے اوپر ہے کہ اچانک کبھی بھی کسی وقت بھی وہ ہمارے اوپر چل سکتی ہے، لیکن جب جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو وہاں پر اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ طبرانی کی ایک طویل حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ دنیا کے اندر جو مختلف عورتیں تھیں، مختلف عورتوں سے متعلق کتاب مقدس کے اندر جو احکامات ہیں ان سے متعلق حضرت ام سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرماتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو دنیا میں بالکل بڑھاپے کی حالت میں مری تھی، جن کے بال سفید ہو چکے تھے، بوڑھی پھونس، آنکھوں کے اندر چیڑ، بوڑھی پھونس، بال بالکل سفید، ضعف طاری۔ یہ فرمایا ان عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرے گا اور انہیں باکرہ بنا دے گا۔ پھر حضرت ام سلمہ دریافت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ایک عورت دنیا کے اندر اس کے کئی شوہر تھے جن سے اس کا نکاح ہوا تھا، تو اس کا کیا ہوگا قیامت والے دن؟ اس کا نکاح کس سے کیا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے اختیار دیا جائے گا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے وہ اس بندے کو اختیار کرے گی اور وہ کہے گی کہ اس آدمی کا میرے ساتھ دنیا کے اندر اخلاق اور برتاؤ بہت اچھا تھا، لہذا میرا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ تو اس عورت کا اس آدمی سے نکاح کر دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، حسن اخلاق اور بھلائی دنیا اور آخرت کی بھلائی لوٹ لے گیا۔ تو بات مختصر کرنی تھی آپ سے، تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات تو اس موضوع پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی کی جائے تو کم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے
کہ کتاب مقدس کو ٹائم دیا کیجیے. اگر آپ جنت کے واقعات، جنت کے درجات، قیامت والے دن جو 3 گروہوں کے اندر ہم سب لوگ تقسیم ہو جائیں گے، ان کے واقعات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ کے اندر آپ کو اس کی پوری تفصیل ملے گی. میری آپ سے گزارش ہے، التماس ہے، کیونکہ ہماری دنیاوی زندگی کیونکہ عارضی ہے، بالکل عارضی، لمیٹڈ، ود ان دا لمیٹیشنس ہم اگر اس کو گزاریں گے، حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. وگرنہ تصویر کا دوسرا رخ بہت المناک بھی ہے، ہیبت ناک بھی ہے اور کرب ناک بھی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی مسیں بھیگ رہی ہوں گی، گورے چٹے ان کے بدن ہوں گے، ان کا جسم گٹھا ہوا ہوگا، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور داڑھی نہ نکلی ہوگی، اور سب کی عمریں 33 برس کی ہوں گی. مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور جہاں تک جنت کی خواتین کا ذکر ہے تو فرمایا اوروبن اترابا، وہ ہم سن ہوں گی، عمر میں برابر ہوں گی، اور اپنے جنتی جو ان کے مرد ہوں گے ان کو وہ چاہنے والی ہوں گی، ان کی عاشق ہوں گی. یعنی ان سب کی عمر برابر ہوگی، ہم سن ہوگی، عمر میں سب برابر، ان سب کی عمریں برابر ہوں گی. جنتی مردوں کی عمر، جنتی خواتین کی عمر اور ان کی بیویوں کی عمر بالکل برابر ہوگی. یہ حدیث کہ جنتی جب جنتیوں کے اندر داخل ہوں گے تو سب کی عمر 33 برس ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، جسم گٹھے ہوئے ہوں گے، گورے چٹے بدن ہوں گے، چہروں پر داڑھی نہیں، جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی، اور سب کی عمریں 33 برس کی ہوں گی. یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے یہ روایت جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی ایسی گزاریں جس کو کہتے ہیں نا کہ رب چاہی زندگی گزاریں. اور اس کے لیے سب سے پہلی کاوش جو آپ کریں گے، جو میں کروں گا، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رغبت، کتاب مقدس کا غور و فکر سے پڑھنا، اس کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا. ایک ہے کتاب مقدس کو ثواب کی نیت سے پڑھنا، بہت بڑا مقام ہے اس کا بھی، 10 نیکیاں ہر حرف پر، لیکن اس کا حق تب ادا ہوگا جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا، جب اس کے اندر غور و فکر کیا جائے گا، جب اس کے اندر تفکر اور تدبر کیا جائے گا، اس کی گہرائی کے اندر جب جایا جائے گا. اور قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس سے متعلق میں پھر کسی وقت آپ سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد گفتگو کروں گا کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کیا کیا حق ہے، کیا کیا مطالبات ہیں ہمارے اوپر کتاب مقدس کے. یہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ایک پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس کے ہمارے اوپر بہت سارے حق ہیں. یہ کل قیامت والے دن یا ہمارے حق میں جھگڑے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اللہ کی کتاب ہے جس نے اس پوری کائنات کو اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون.
وہ تو جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے بس اسے فرماتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور اللہ جب فرماتا ہے کہ ہو جا، اس چیز کو پھر وجود مل جاتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو بکل شیء علیم۔ ہر چیز پر پوری قدرت، پورا غلبہ ہے اس کا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو کوشش کیجئے قرآن مجید کو ٹائم دیں، کتاب مقدس کو ٹائم دیں، اس میں غور و فکر کریں کہ کیوں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مصنف کا یہ کلام نہیں ہے، کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا سورہ الحشر کے اندر کہ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خوف اور اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے دب جاتا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا۔ یہ اتنا بھاری کلام ہے، اتنا بڑا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اور جہاں تک اس کی سمجھ آ جائے، جتنی اس کی سمجھ آ جائے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا۔ کس لحاظ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، میری طرف سے لوگوں تک وہ پہنچا دو، چاہے ایک ہی آیت ہی اگر تمہیں میری طرف سے پہنچی ہے تو وہ بھی پہنچا دو۔ بلغوا انی، میری طرف سے پہنچاؤ، ولو آیہ، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ جب یہ حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا آپ یا میں، جو کچھ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، جتنی ہم تعلیم لے چکے ہیں، کتاب مقدس کے اندر جتنا غور و فکر کر چکے ہیں، جتنی ہمیں سمجھ آ چکی ہے اس کتاب مقدس کی، کیا ہم اپنے سینوں کے اندر لے کر اسے بیٹھ جائیں گے؟ کیا لوگوں تک اس کا پیغام نہیں پہنچائیں گے؟ اگر لوگوں تک اس کی نشر و اشاعت نہیں کریں گے، لوگوں تک اگر اس کو نہیں پہنچائیں گے، تو قیامت والے دن کیا خیال ہے؟ کیا یہ قرآن ہمارے حق میں جھگڑا کرے گا یا ہمارے خلاف بولے گا؟ تو ہمیں سینے کے ساتھ اس کتاب مقدس کو پوری زندگی لگا کر رکھنا چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، دنیا دار ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں بے شمار، ہم رات اور دن میں اللہ جانتا ہے کیا نہیں کرتے۔ تو کیا ہم صرف خطائیں لے کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے؟ وہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، جب ترازو رکھا جائے گا اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک طرف نیکیاں اور دوسری طرف گناہ، برائیاں۔ تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، فرمایا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ اپنی من چاہی عیش کے اندر ہوگا۔ لیکن اگر جس کا گناہوں والا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اس حاویہ سے اللہ بچائے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لپکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ، وہ ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی گرمی، جون اور جولائی کی جو گرمی ہے برداشت نہیں کر سکتے، قیامت والے دن کی گرمی، جہنم کی تپش، جہنم کے لو، جہنم کی آگ، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا کے اندر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور وہ اپنا انالیسس کرے، وہ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، وہ اپنا احتساب کرے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، کیا مقصد میں لے کر اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور کس شغل کے اندر، کس کام کے اندر میں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔
کیا جو میں لمحات گزار رہا ہوں یہ میرے حق میں جا رہے ہیں یا میرے خلاف؟ کیا یہ میرے ہاتھ پاؤں میرے قیامت والے دن میرے حق میں گواہی دیں گے؟ زمین کا ٹکڑا جس پر میں بیٹھا ہوں کیا یہ میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف؟ مزید انشاءاللہ جنت اور جنت کے نعمتوں کے بارے میں آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر ہوگی، گاہے بگاہے بات ہوتی رہے گی۔ کوشش کریں قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، کتاب مقدس کو سننا، درس و تدریس کے جہاں پر یہ خوبصورت جنت کے باغات جہاں پر موجود ہوں وہاں ان حلقوں کے اندر شمولیت اختیار کرنا، بیٹھنا، سننا۔ اور جہاں تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کتاب مقدس کو اپنی اولین فرصت میں اس کو ہیڈ موسٹ پرائرٹی پر رکھیں، نمبر 1 پرائرٹی پر کتاب مقدس کو رکھیں۔ اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے ریگولر بنیاد پر روزانہ اس کو ضرور ٹائم دیں۔ اگر ہم کتاب مقدس کو ہی ٹائم نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں پھر ہم کس کو ٹائم دیں گے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے عربی زبان کو سیکھنا، کہ کم از کم ہمیں عربی زبان پر اتنا عبور تو ہو، اتنی ہم ضرور سیکھیں عربی زبان کہ ہم جب قرآن کی آیات پڑھتے جائیں تو ایک مفہوم ہمارے فہم کے اندر، ہماری سمجھ کے اندر ایک مفہوم اس کا ہم سمجھتے چلے جائیں، وہ ہمیں صحیح دلی طور پر اور صحیح اس کا افہام جو ہے، جو اس کی تفہیم ہے جو ہے وہ ہم ہمارے دل کے اندر وہ جائے، ہم وہ سمجھتے جائیں۔ یعنی کم از کم اتنا عربی زبان کا اتنا تو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن کا مفہوم جو ہے آیات کا وہ سمجھ سکیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔